السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات اہل سنت، یہ طارق جلیل صاحب سے ایک اینکر نے کچھ سوالات کیے ہیں۔ طارق جلیل صاحب کو رلا دیا اس نے حقیقت میں، ذرا سماعت کر لیجیے آپ کو۔ مولانا زکریا صاحب کہتے ہیں کہ جب میرے والد کو دودھ چھڑایا گیا تو وہ پاؤ بھر سپارہ حفظ کر چکے تھے۔ امام ابو حنیفہ 40 یا 50 سال عشاء کے وضو سے فجر پڑھتے ہیں، پتہ نہیں کس سے پتہ چلا۔ شیخ عبد القادر جیلانی 12 سال جنگلوں میں پتے کھا کر گزارا کرتے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی ماں کے پیٹ سے 14 سپارے حفظ کر کے آئے۔ میں ابھی وہ سن رہا تھا، آپ نے شاید سنی، وہ میں غوث الاعظم کا دھوبی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ خلفائے راشدین کو جنت کی بشارتیں ملی، حضرت عثمان قبر پہ جا کے رویا کرتے تھے۔ یہ واقعات تو بے بنیاد ہیں۔ اچھا، نبی ایک، یعنی آپ صفحہ نمبر 374 پر ہے، نبی جب قیام اللیل کرتے تھے تو اس رسی سے خود کو باندھ لیا کرتے تھے تاکہ نیند کے غلبے کی وجہ سے گرنا پڑے۔ آپ نے تو صحابہ کو منع فرمایا، اپنی بیٹی کو غلط ہے، یہ فضائل اعمال میں ہے بھی نہیں۔ صفحہ نمبر 374 پہ نہیں، آپ دیکھ لیجیے گا، میں آپ کو واٹس ایپ کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے سر کے بال باندھے ہوں، نیور، نیند کے غلبے سے میں آپ کو نیور سر، نیور۔ اچھا، صفحہ نمبر ہے بھی صحیح تو غلط ہے۔ اچھا، ایک صحابی پیرے پر معمور تھے، 67 صفحے پہ، نماز پڑھنے لگے تو حملہ ہو گیا، تیر لگتے رہے، خون بہتا رہا، نماز پڑھتے رہے۔ اب امام ابو حنیفہ کے نزدیک تو خون بہنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یہاں انہوں نے امام فے کر کے امام شافی کر دیا۔ اچھا، آگے سنیے، ایک سید صاحب نے 12 دن ایک وضو سے نماز پڑھی، 15 سال اپنے جسم کو لیٹنے پر آمادہ نہ ہونے دیا۔ اب یہ ورلڈ ریکارڈ ہے، گنس بک کا ورلڈ ریکارڈ میں سید صاحب کو جانا چاہیے۔ یہ سب فضول باتیں، تو یہ فضول فضائل اعمال میں ہے، آپ کے تبلیغی جماعت کے نصاب بھی کتاب ہے، اس میں نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت آدم کوئی توبہ حضور کے وسیلے سے قبول ہوئی تھی سر؟ کی خدمت میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، جی سر، میری ذات سے متعلق سوال کریں، یہ میری ذات سے متعلق نہیں ہے۔ سر آپ اس تبلیغی جماعت میں تھے، آپ میں ہوں، میں اب بھی ہوں، لیکن آپ ان کو رد کرتے ہیں۔ میں رد کرتا ہوں، جو غلط ہے وہ غلط ہے۔ تبلیغی جماعت کا ایک بہت بڑا مولوی جو تبلیغی جماعت کا بہت بڑا مبلغ کہلاتا ہے، طارق جلیل، پوری دنیا کے اندر تبلیغی جماعت کا کام کرتا ہے۔ ان کی یہاں پر ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے، فضائل اعمال۔ یہ کتاب تبلیغی جماعت کی ہر مسجد کے اندر ملتی ہے، نصابی کتاب ہے، اور ہر مسجد کے اندر تمام تبلیغی جماعت والوں کے گھر پر ملتی ہے یہ کتاب۔ مسجد میں بھی ملتی ہے، گھروں پر بھی ملتی ہے، گھر میں بھی اس سے درس ہوتا ہے، مسجد میں بھی اس سے درس ہوتا ہے۔ اس کتاب کے تعلق سے چند سوالات ایک اینکر نے کیا طارق جلیل صاحب سے، کچھ سوالات کیے۔ جیسے ہی سوال کیا، طارق جلیل صاحب نے پہلے تو کہا بے بنیاد ہے، یعنی بے بنیاد باتیں دیوبندی اپنی کتابوں کے اندر لکھتے ہیں، اس سے ثابت ہوا۔ لیکن طارق جلیل صاحب نے آج قبول کیا اس کو۔ بہرحال حضرات اہل سنت، بے بنیاد کہا۔ پھر اس کے بعد اور کچھ سوالات اس نے جب کیے تو طارق جلیل صاحب نے کہا کہ فضول ہے، تو برادران اہل سنت اس نے کہا یہ فضول فضائل اعمال میں ہے۔ حضرات اہل سنت، مطلب فضول باتیں بھی فضائل اعمال میں لکھی گئی ہیں، اور اسی فضائل اعمال کو بخاری اور مسلم سے بڑا درجہ دے کر کے تمام دیوبندیوں کو پڑھایا گیا، اور آج تک پڑھایا جا رہا ہے، اور ہر مسجد کے اندر وہ کتاب نظر آتی ہے۔ اب حضرات اہل سنت، یہاں پر اگر کوئی الحمدللہ سنی عالم ہوتا اور اس سے اس کی کتابوں کے تعلق سے سوالات کیے جاتے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ جوابات دیتا، نہ کہ اس طرح کہتا کہ فضول باتیں ہیں۔ چونکہ ان کے پاس کوئی جواب ہے نہیں، اس لیے فضول کہہ دیتے ہیں۔ برادران اہل سنت کے سنیوں کا جگر گردہ ہے کہ الحمدللہ ہر چیز کا جواب قرآن و حدیث کے مطابق اور بزرگان دین کے طریقے کے مطابق جواب دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حضرات اہل سنت، آپ خود غور کریں، فضول کتاب ہے، فضول باتیں ہیں، فضول چیز ہے، لیکن پوری دنیا کے مسلمانوں کو پڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یعنی فضول کے اندر لوگوں کو لگا دیا گیا ہے۔ اب اس فضول کتاب کو دیوبندی اپنی مسجد سے کب نکالیں گے، کب اس کو جلائیں گے، کب اس کو کتاب کو جو ہے تو گاڑیں گے، اور کب بند کریں گے، یہ تو دیوبندی ہی بتا پائیں گے۔ برادران ملت اسلامیہ، اگر کوئی بریلوی، کوئی سنی اگر اس طرح کی بات کرتا تو ظاہر ہے اب تک کہ بھونچال آ چکا ہوتا، اور دیوبندی پتہ نہیں اس کی ماں بہن کیا کیا ایک کر دیتے، کیونکہ گالیاں دینا تو دیوبندیوں کی یہاں عبادت ہے بہت بڑی، اور دیوبندی گالیاں دیتے بھی ہیں۔ ابھی اس ویڈیو پر بھی دیکھیں گے آپ کے بہت ساری چیزیں وہ مجھے بولتے ہوئے نظر آئیں گے۔ لیکن حضرات اہل سنت، یہ ہم نے نہیں کہا ہے، بلکہ دیوبندیوں کا ایک بہت بڑا ملا، ایک بہت بڑا مبلغ، جس کو طارق جلیل کے نام سے دنیا جانتی ہے، اس نے یہ کہا ہے۔ اب طارق جلیل صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ اس کے اندر جتنی باتیں ہیں، بہت ساری باتیں فضول ہے، یعنی فضول باتیں عوام کو پڑھائی جا رہی ہے۔ بتائیے اس سے دین و دنیا کا کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ میں عرض کرنا چاہوں گا طارق جلیل صاحب، جس طرح آپ نے ہمت کر کے فضائل اعمال کے اندر کچھ چیزوں کو فضول کہا ہے، ایسی ہی تھوڑی سی ہمت کریے اور براہین قاطعہ، تحذیر الناس اور حفظ الایمان کی ان عبارتوں کو جس پر مسلمانوں کا جھگڑا، فساد، لڑائی ہو رہی ہے، ان کو بھی فضول کہہ دیجئے، اور کہیے کہ یہ کفریہ عبارتیں ہیں، ان کو بھی نکال لیجئے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بہت بھلا ہوگا، اور امید ہے کہ یہ ایک کام کرنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ آپ کی نجات ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہابیوں دیوبندیوں کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ برادران ملت اسلامیہ، ویڈیو کیسی لگی شیئر کریں، کمنٹ باکس میں ضرور جواب دیں، آگے تک شیئر کر کے لوگوں کو بتائیے کہ فضائل اعمال فضول اعمال ہے، ایسی کتاب کو نہیں پڑھنا چاہیے۔ اگر پڑھنا ہی ہے تو امام اہل سنت کی کتابیں پڑھیے، الامن والولا پڑھیے جس سے محبت رسول پیدا ہوگی، تجلی الیقین پڑھیے جس سے محبت رسول پیدا ہوگی، تمہید ایمان پڑھیے جس سے محبت رسول پیدا ہوگی۔ برادران ملت اسلامیہ، اسی طرح اور بہت ساری کتابیں ہیں، ان کتابوں کو پڑھیے۔ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کیسی لگی ویڈیو۔